السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی کہانی بیان کروں گی جو ایک تہجد کی وجہ سے میرے ساتھ معجزہ ہوا۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تہجد کی وجہ سے صرف ایک معجزہ نہیں 3 معجزات بتاؤں گی جو میرے ساتھ ہوئے۔ میں نے تہجد پڑھی، میں نے استغفر اللہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ 3 معجزات کیے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کری تھی۔ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور میری 5 سالہ ڈگری تھی۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر جب میں نے ایگزامس دیے اس میں تو میرے ہائیسٹ مارکس آئے، میری کلاس میں اول پوزیشن آئی۔ لیکن جیسے ہی تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر ہوا تو اس میں میرے اتنے اچھے مارکس نہیں آئے اور مجھ سے کافی لوگ آگے نکل گئے۔ اور پھر مجھے یہ تھا کہ جہاں پہ تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر میں وہ سارے لوگ 3-4 لوگ مجھ سے آگے ہیں اور میری اول پوزیشن نہیں آئی، تو یہ 5th ایئر میں بھی آخری سال میں بھی نہیں آ سکتی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ میں نے تہجد پڑھنا شروع کیا ان دنوں میں جن دنوں میں نے اپنا 5 سال کی ڈگری کمپلیٹ کی اور میں نے ابھی آخری سال کے ایگزامس دیے۔ تو جس میں نے مقصد کے لیے تہجد شروع کی اس دعا میں یہ بھی دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس دفعہ اول پوزیشن آئے اس سال اور میرے ہائیسٹ مارکس آئے۔ چونکہ مجھے امید تھی یہ تو تھی کہ ان 3-4 لوگوں کو کراس کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ان کے کافی اچھے مارکس آتے تھے، وہ کافی بریلینٹ بچے تھے، تو ان کو کراس کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن میں نے اپنی باقی دعاؤں کے ساتھ تہجد میں یہ بھی دعا مانگنا شروع کر دی کہ میری اول پوزیشن آئے۔ میں نے مہینہ تہجد پڑھی اور ان دعاؤں میں نے یہ بھی دعا مانگی، اور جب رزلٹ آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری اول پوزیشن ہے اور میری اتنے مارکس ہیں کہ میرے ان مارکس کے قریب کوئی بھی نہیں ہے، کہ میں نے اتنے زیادہ مارکس لے لیے کہ جو وہ بچے تھے وہ بھی 300 کی لائن میں تھے، جبکہ میں نے 400 کراس کر کے 450 تک مارکس لے لیے۔ یہ میرے ساتھ معجزہ پیش ہوا جو صرف تہجد کی وجہ سے ہوا، استغفار کی وجہ سے ہوا۔ اور جو دوسرا معجزہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنی 5 سالہ ڈگری کمپلیٹ کی تو اس کے بعد ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ، جو پاس کرنا بہت ضروری ہوتا تھا، اس کے بغیر ہمیں ڈگری نہیں ملتی تھی۔ اور وہ جو ٹیسٹ تھا وہ 100 MCQs پہ بیس تھا اور مجھ سے MCQ سولو نہیں ہوتے تھے۔ میں پہلے میڈیکل کرنا چاہتی تھی اور جبکہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں تو میرے کافی اچھے مارکس آ گئے، لیکن مجھ سے MD کیٹ کلیئر نہیں ہوا تھا کیونکہ اس میں MCQs تھے، اور MCQs میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی تھی، مجھ سے سولو نہیں ہوتے تھے۔ مجھے سارے MCQs کے سارے آنسرز ٹھیک لگتے تھے، تو مجھے پتا تھا، اور وہ MD کیٹ میں میرا اتنا ورسٹ ایکسپیرینس تھا کہ مجھے تھا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی MCQs والا پیپر نہیں پاس کر پاؤں گی۔ لیکن جب میں یہ 5 سال بعد اپنی ڈگری کمپلیٹ کی اور وہ گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ جو 100 MCQs پہ بیس تھا وہ پاس کرنا بہت ضروری تھا، اگر ہمارے اس میں 50 نمبر نہیں آتے ہمیں ڈگری نہ ملتی۔ خیر، تو یہ میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا کہ میں نے کسی بھی طرح 50 MCQs سولو کرنے تھے، کریکٹ کرنے تھے، اسی ہی بیس پہ مجھے میری ڈگری ملنی تھی۔ میں نے اپنی تیاری شروع کر دی اور میں نے اس کے ساتھ تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے مہینہ لگا کے تہجد پڑھتی اور میں 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھتی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے پاس ہونے کی دعا کرتی۔ خیر، ایسے ہی مہینہ گزر گیا اور ہماری جو گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ آ گیا، وہ سنڈے والے دن تھا، اور جب میں سینٹر گئی تو میں تہجد پڑھی، تیار ہوئی اور نکل گئی سینٹر کے لیے، اور میں نے راستے میں استغفر اللہ پڑھنا نہیں چھوڑا۔ اور جب میں نے پیپر دیکھا تو میں بس استغفار پڑھتی گئی اور میں نے وہ MCQ سولو کرتی گئی۔ جب میں گھر آئی تو 2 دن بعد ہماری آفیشیل کی آ جاتی ہے، آفیشیل رزلٹ آ جاتا ہے، اور جب میں نے کیا دیکھے کہ اس میں میرے 50 نہیں، اس میں میرے 76 مارکس ہیں اس ٹیسٹ میں، اور میرے پوری کلاس میں اور پورے بیچ میں اس ٹیسٹ میں میرے ہائیسٹ مارکس تھے، جو صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پاسبل ہوا، تہجد کی معجزہ ہوا، جو میں نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور میرے ہائیسٹ مارکس آئے۔ میرے سارے کلاس فیلوز
کچھ آدھے فیل تھے، اور جو کیونکہ ٹیسٹ اتنا مشکل تھا کہ آدھے فیل تھے، اور جو باقی تھے ان کے 51 52 آئے، جبکہ میرے صرف تہجد کی وجہ سے اور استغفار کی وجہ سے 76 مارکس آئے، اور میرے ہائیسٹ مارکس تھے جہاں پہ میں ایم سی کیوز بھی سولو نہیں کر پاتی تھی، وہی ایم سی کیوز کی وجہ سے آج میں نے ٹاپ کیا، اور میرے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ جو تیسرا معجزہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں، اس کے 2 حصے ہیں، اور وہ میری ذاتی زندگی میں سے ہیں، میری لو لائف میں سے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب ہم ٹین ایج میں ہوتے ہیں، ہم یونیورسٹی لائف میں ہوتے ہیں، تو ہم کافی غلط لوگوں میں پڑ جاتے ہیں، تو اسی طرح میری ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور جب ہم نے بات کرنا شروع کی تو وقت کے ساتھ ساتھ میرا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، اور اس نے بھی آگے سے مجھے سیٹسفائی کیا کہ ہاں میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، دس اینڈ دیٹ۔ اس میں یہ ہوا کہ ہم 4 مہینے ساتھ رہے، اور جیسے 4 مہینے ہوئے تو اس نے مجھ سے زیادہ ڈیمانڈس کرنا شروع کر دی جو کہ میں پوری نہیں کر سکتی تھی، اور میں نے اس کو انکار کر دیا، اور جیسے ہی میں نے اس کو انکار کیا، مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، تو وہ غائب رہنا شروع ہو گیا، اور جب بھی میں اس سے وجہ پوچھتی تھی کہ تم کدھر ہو، کہاں ہوتے ہو، تو وہ کہتا تھا میں بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کسی مسئلے میں پھنس گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ خیر، وہ جو 4-5 مہینے ہم رہے، اور 2 مہینے اس کے یہ لاڑے کہ میں بیزی ہوں، میں نہیں بات کر سکتا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو مجھے کافی ہرٹ ہوا کہ شاید یہ کسی مسئلے میں ہے۔ میں نے کہا چلو اس کو ٹائم دیتے ہیں، یہ اور وہ، کیا میں نے یہی کرتے کرتے 4 مہینے اور گزر گئے، وہ یہی کہتا میں بیزی ہوں، ٹائم نہیں ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میرا دل بہت بے چین رہتا، میں روتی، اس کا انتظار کرتی کہ وہ کہاں چلا گیا، وہ مجھ سے کیوں نہیں بات کرتا۔ میں نے کافی جیسے ایک ہوتا ہے کہ انسان جو پیار میں ہوتا ہے نہیں سمجھ آتی، مجھے ایون وہ وقت آ گیا کہ مجھے پینک اٹیکس ہونا لگ گئے، اور میں اپنے گھر والوں سے چھپانے لگ گئی، اور میں یہی کہتی تھی کہ نہیں، پڑھائی کا سٹریس ہے، کام کا سٹریس ہے، فری لانسنگ کا سٹریس ہے۔ خیر، پھر میں یہ ہوا کہ میں ایک دن یوٹیوب دیکھ رہی تھی، اور اس میں نے تہجد اور استغفار کے بارے میں سنا، اور میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور میں ایک دم تو نہیں کہتی، میں ایک کہوں گی کہ مہینے کے اندر اندر میرے دل میں سکون پیدا ہونا شروع ہو گیا، مہینے کے اندر اندر میرے دل میں سکون پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ جو بے چینی تھی کہ اس کا میسج نہیں آ رہا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ بیزی ہے، وہ کسی کام میں پھنس گیا، وہ پیار کرتا ہے، وہ پیار نہیں کرتا، تو میرے دل میں سکون آنا شروع ہو گیا، اور پھر استغفار کی وجہ سے میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، اور جب میں تہجد پڑھنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا تو اس کو میرے نصیب میں کر دیں، یا اس کو میرے نصیب سے نکال دیں، اور بلیف میں 15 یا 20 دنوں میں مجھے پتہ لگ گیا اپنے فرینڈس کے تھرو کہ وہ باقی لڑکیوں میں بھی انوالو ہے۔ وہ مجھ سے جھوٹ بولتا تھا، وہ بیزی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کا انٹرسٹ میرے اندر ختم ہو گیا، اب وہ مجھ میں نہیں انٹرسٹڈ، بس اس لیے وہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں خود ختم کر دوں، اس لیے وہ کہتا تھا میں بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، دس اینڈ دیٹ آل۔ جو اس کی حقیقت میرے سامنے کھلی، وہ صرف تہجد کو ایسے کھلی، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر صبر پیدا کیا، اس کی حقیقت بتائی، اور آج وہ وقت ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کمپلیٹ نفرت ہے، میرا دل اس کی طرف سے موڑ دیا گیا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کدھر ہے، وہ کدھر نہیں ہے۔ جہاں میرا دل اتنا بے چین تھا اس کو لے کے، میں کہتی تھی میں نے کیوں انکار کیا اسے، مجھے کر لینا چاہیے تھا، آج وہ میرے ساتھ ہوتا۔ تو اسے تہجد استغفار کی وجہ سے ہے کہ میرا دل سکون میں ہے، اور وہ شخص مر بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک اور بات کسی تہجد کی وجہ سے ہی پاسبل ہے کہ آج وہ شخص دوبارہ واپس آ گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم نکاح کر لیں، بٹ اب نہیں، کیونکہ جو ایک دفعہ دھوکہ دے سکتا ہے وہ بار بار دے سکتا ہے۔ اب وہ میرے پیچھے ہے، میں اس کے پیچھے نہیں ہوں، میں کافی نمبر سے اس کو بلاک کر چکی ہوں، لیکن وہ ابھی بھی کرتا ہے۔ اسے جو پاسبل ہوا ہے، جو میرے دل میں سکون ہے، اسے تہجد اور استغفار کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح اسے کہانی کا ایک دوسرا حصہ کچھ یوں ہے کہ جب میں نے اپنا کام شروع کیا، جاب شروع کی، تو اس ورک پلیس پہ ایک لڑکا تھا جو جب میں گئی تو ہماری پہلے دوستی ہوئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے میرے اندر انٹرسٹ دکھانا شروع کر دیا، لیکن میں اس میں انٹرسٹ نہیں تھی، میں کچھ وقت لینا چاہتی تھی، میں اتنا جلدی اس کام میں نہیں پڑنا چاہتی تھی کہ ابھی ہی میں نے جاب شروع کی ہے اور ابھی ہی میں لڑکوں میں گھس جاؤں۔ تو میں صرف ایز اے فرینڈ اس کو بھی جج کر رہی تھی، جیسے ہی 5-6 مہینے گزرے، سال گزر گیا، میں نے اس کو ایز اے فرینڈ جج کیا، مجھے وہ صحیح لگا، اور میں نے اس کو ہاں بول دی۔
لیکن اس کے بعد جیسے میں نے ہاں بولی تو پھر ایسا ہوا کہ وہ پیچھے ہونا شروع ہو گیا، مطلب وہ پیچھے ہونا شروع ہو گیا، بیزی رہتا، بات نہیں کرتا، کب میسج کرو تو فون آف، واٹس ایپ آف، فیس بک سے غائب، 7 دن غائب رہتا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جب میں نے کہا کہ پہلے تو میرے میں انٹرسٹڈ تھے، تم نے مجھے منایا، اب میں تم میں انٹرسٹ ہوئی ہوں تو تم غائب ہونا شروع ہو گئے ہو۔ تو وہ ہفتے میں 1 دفعہ بات کرتا اور باقی دن وہ غائب رہتا۔ خیر مجھے میرے دل میں بہت بے چینی تھی، اور پھر میں نے سوچا جہاں میرے اتنے مسئلے صرف تہجد کی وجہ سے حل ہوئے ہیں، میں نے دوبارہ تہجد پڑھی، اس مقصد کے لیے بیسیکلی، خاص طور پر میں نے اس مقصد کے لیے تہجد پڑھی، اور بلیو می ود ان ڈے، 1 دن کے اندر اندر میرے سامنے اس شخص کی حقیقت آ گئی، اور حقیقت یہ تھی کہ اس کی گرل فرینڈ نے مجھے خود میسج کیا اور مجھے کہا کہ اس نے میری زندگی بھی خراب کی ہے، اس سے دور رہو، وہ سب کے ایسے ہی کرتا ہے، وہ لڑکیوں کو میسج کرتا ہے، پہلے ان کہتا ہے میرے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کرو، جب اس کے اندر ہم انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ آگے سے ایسے کرتا ہے، مطلب۔ تو یہ میرے سامنے صرف تہجد کی پاور ہے کہ صرف 1 دن میں اس انسان کی حقیقت میرے سامنے آ گئی۔ جب اس کی حقیقت میرے سامنے آئی، میں نے اس کو تو نہیں بتایا، میں چپ رہی، پھر 1.5 ہفتے 2 ہفتے بعد اس کا میسیج آیا، میں نے سارے اسکرین شاٹ سینڈ کیے، ساری اس کو پروف کے ساتھ اس کو میں نے رانگ ثابت کیا، اس کو غلط ثابت کیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ نہیں مجھے معاف کر دو، اب ایسا نہیں کروں گا، لیکن نہیں، میں نے اس کو بلاک کر دیا ہر جگہ سے۔ تو میرے یہ 4 یا 3 معجزات میں نے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے شیئر کیے ہیں، جو صرف تہجد کی وجہ سے پاسبل ہوئے ہیں۔ یہ معجزات جس میں میں بچ گئی، میرے دل کو سکون آ گیا، میں کامیاب ہو گئی، میرا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، اور اس لڑکے سے جس نے مجھے اپنے پیار میں بسایا اور بعد میں چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے میرے دل کو جو قرار آیا صرف تہجد کی وجہ سے آیا۔ میری زندگی میں ایسے چھوٹے موٹے بہت زیادہ واقعات ہوتے رہتے ہیں جو تہجد کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے میرے دل میں کوئی خواہش ہو کچھ کھانے کی تو وہ آٹومیٹیکلی کہیں سے بھی گھوم پھر کے میرے پاس آ جاتی ہے۔ میں کسی بھی چیز کے بارے میں سوچوں کہ میں نے یہ کھانا ہے، رات تک وہ چیز میرے پاس ہوتی ہے۔ میں کسی کے حق میں دعا کروں، چھوٹی چھوٹی دن میں جو ہم کرتے رہتے ہیں وہ بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، جسے تہجد اور استغفار کی وجہ سے ہے۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، کچھ بھی پرابلم ہے، کسی بھی چیز کا حل دیکھنا ہو، صرف استغفار کریں، صرف تہجد پڑھیں، ودن اے منتھ، ودن اے ڈے، ودن اے ویک آپ کے سامنے اس مسئلے کا حل آ جائے گا۔ یہ میری زندگی کے ذاتی ایکسپیرینس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے صرف تہجد پڑھیں، کسی بابے کے پاس نہ جائیں، کوئی لمبے وظیفے نہیں کریں، صرف تہجد کا دامن پکڑ لیں اور استغفار کا دامن پکڑ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اگر آپ نے اس طرح مزید استغفار کے، تہجد کے، درود ابراہیم کے، سورہ بقرہ، سورہ رحمان کے معجزات سننے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پہ آپ کو لوگوں کی سچی کہانیاں، سچے معجزات اور میری اپنی زندگی میں پیش آئے ہوئے سچے واقعات سننے کو ملیں گے۔